بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، جلد سوم، پارٹ نمبر 18، پیج نمبر 190۔ اس شخص نے جب یہ حال دیکھا تو اگرچہ عیسائیت پھیل جانے سے اس کو بے حد خوشی ہوئی، مگر اپنے اور اپنے رفیقوں کے لیے یہی پسند کیا کہ دنیا کے ہنگاموں سے علیحدہ رہ کر یاد خدا میں گزار دیں۔ اس لیے کسی طرح مجمع سے جان بچا کر پہاڑ کی راہ لی اور اپنے رفقا میں پہنچ کر سب حال کہہ سنایا۔ ادھر شہریوں میں ان کی جستجو کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے آخر ان کو ایک غار میں پا لیا۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ وہ شہر چلیں اور اپنی پاک زندگی سے اہل شہر کو فائدہ پہنچائیں، مگر وہ کسی طرح آمادہ نہ ہوئے۔ انہوں نے اپنی عمر کا باقی حصہ راہبانہ زندگی کے ساتھ اسی غار میں گزار دیا۔ جب ان مردان خدا راہبوں کا انتقال ہو گیا تو اب ان لوگوں میں چرچا ہوا کہ ان کی یاد قائم ہونی چاہیے۔ چنانچہ ان میں جو حضرات ذی اثر اور با اقتدار تھے، انہوں نے کہا ہم تو ان کے غار پر ہیکل مسجد تعمیر کریں گے، اور غار کے دہانہ پر ایک عظیم الشان ہیکل تعمیر کر دیا۔ واقعہ کی تاریخی حیثیت۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر بزرگوں کی نقول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کی بعثت سے کچھ زمانہ بعد کا ہے، یعنی ابتدائے دور مسیحی کا واقعہ ہے، مگر مجھ کو اس قول میں یہ تردد ہے کہ محمد ابن اسحاق کی اس روایت سے جو اس واقعہ کے شان نزول سے متعلق ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں قریش مکہ کو یہود نے تعلیم کیا تھا کہ وہ دوسرے سوالوں کے ساتھ ایک سوال یہ بھی کریں، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اس واقعہ کے ساتھ یہود کو خاص دلچسپی تھی۔ پس اگر یہ واقعہ عیسائیت کی ترقی سے متعلق تھا تو یہود کو اس کے ساتھ دلچسپی کے کیا معنی، کیونکہ یہودیت اور عیسائیت تو نبرد آزما اور حریف جماعتیں ہیں۔ اس سے راجح یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ واقعہ حضرت مسیح سے بہت پہلے یہودی دور سے متعلق ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3، بدایہ والنہایہ جلد 2۔ ابن کثیر کا یہ سوال اگرچہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن تاریخی سندات اس کی تائید نہیں کرتی بلکہ خلاف فیصلہ کرتی ہیں، اس لیے کہ یہ مسلم ہے کہ واقعہ زیر بحث شہر رقیم میں پیش آیا ہے، اور یہ بھی طے شدہ حقیقت ہے کہ رقیم اپنی آبادی کے وقت سے کبھی یہودیت سے متاثر نہیں ہوا، بلکہ نبطی دور میں بت پرستی کا گہوارہ رہا، اور اس کے بعد رومیوں نے جب اس پر قبضہ کر لیا تو وہ عیسائیت کی آغوش میں آ گیا۔ چنانچہ رقیم کی تاریخ انہی دو عہدوں سے بنتی ہے، تو پھر ایک خاص نکتہ کے پیش نظر محض ظن و تخمین سے کس طرح اس واقعہ کو یہودیت سے متعلق کہا جا سکتا ہے؟ اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ مسیحی مذہب کے ابتدائی دور میں اس قسم کے چند واقعات اور بھی پیش آئے ہیں، جن میں مشرک اور بت پرست بادشاہوں کے خوف سے عیسائیوں نے غاروں اور پہاڑوں میں جا کر راہبانہ زندگی اختیار کی ہے۔ چنانچہ ایک شہر افسن میں واقعہ پیش آیا، ایک انطاکیہ میں، اور خود روم میں پیش آ چکا ہے، لہٰذا قرآن عزیز نے ایک ایسے ہی واقعہ کی خبر دی ہے جو شہر رقیم یا راقیم میں پیش آیا تھا۔ اس بنا پر ابن اسحاق کی روایت کے متعلق دو باتوں میں سے ایک بات تسلیم کرنی چاہیے۔ اول یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس روایت میں 3 سوالات کا جو ذکر کیا ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 سوالات تو صرف یہودی علماء کے بنائے ہوئے تھے اور ان سے مشرکین مکہ قطعاً نا آشنا تھے، مگر تیسرے سوال و اصحاب کہف کا سوال سے متعلق خود قریش مکہ کو بھی ایک حد تک علم تھا، اس لیے کہ یہ واقعہ ان کے بہت قریب ہی پیش آیا، اور اگرچہ وہ رقیم کو بھول گئے تھے، لیکن پٹیرا بطرا سے وہ بخوبی واقف تھے، اور شام کی تجارت کی وجہ سے نبطیوں کے ساتھ ان کا ہر وقت کا واسطہ تھا، اور واقعہ بھی کچھ زیادہ طویل عرصہ کا نہ تھا۔ بس ہو سکتا ہے کہ وہ اس واقعہ کی کچھ معمولی باتیں جانتے ہوں، اور چونکہ اس کا تعلق اہل کتاب سے تھا، اس لیے قریشیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے امتحان کے لیے بمشورہ یہود اس کو بھی شامل کر لیا ہو، اور چونکہ سوالات بہرحال مشرکین ہی کی جانب سے کیے گئے، اس لیے حضرت ابن عباس نے اختصار کے طور پر ان تینوں کو ایک ہی اسلوب سے نقل فرما دیا۔ یہ احتمال محض اندھیرے کا تیر نہیں ہے، بلکہ قرآن عزیز کے اسلوب بیان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، کیونکہ زیر بحث تینوں سوالات میں سے پہلے اور دوسرے سوالوں کے متعلق قرآن کا اسلوب بیان ہے۔ یسألونک عن ذی القرنین، یسألونک عن الروح، یعنی ان دونوں جگہ سوالوں کی حیثیت کو نمایاں کیا ہے، مگر تیسرے مسئلہ میں پیرایا بیان اس سے جدا یہ اختیار کیا گیا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس جگہ اگرچہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مقصود وہی لوگ ہیں جو سوال کر رہے تھے اور واقعہ کی کچھ حقیقت جاننے کی وجہ سے اسے ایک عجیب و غریب واقعہ سمجھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید تفصیلات کے طالب ہیں۔ نیز اسی واقعہ میں قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ جب آپ اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ ان کو بتائیں تو آپ ان کی تعداد کے بارے میں مختلف چرچے سنیں گے۔ سَيَقُولُ ثَلَاثَةٌ
यक़ूलून खम्सा, ये भी सबूत है इस अमर का कि कुरैश मक्का ज़रूर इस वाक़या से कदरे आगाह थे और इसलिए रक़ीम कहकर कुरआन ने इस जानिब इनको तवज्जो दिलाई कि तुम आज जिसका बतरा कहकर जिक्र करते हो वो दरअसल तुम्हारे ही भाइयों का हुकूमत मरकज़ी शहर रक़ीम है जो तुमसे फरामोश हो चुका है। दूसरी बात यह है कि हज़रत मूसा के ज़माना से रोमियों की फतोहात रक़ीम व हिज्र तक नबतियों के हाथ में यहूदियों को हर किस्म की तकलीफ पेश आ चुकी और उनके साथ सियासी और मजहबी हरीफाना नबर्द आजमाइयाँ भी हो चुकी थीं। इसलिए अगरचे इस वाक़ये में ईसाइयत की सदाकत का एक पहलू ज़रूर निकलता था, ताहम नबतियों की मुशरिकाना ज़िंदगी और रोमियों के हाथों इनके तज़लील और तहक़ीर का पहलू भी कुछ कम नुमायां नहीं होता था, जो बहरहाल इनकी मुसरत का बाइस था और इसीलिए गालबन यहूद ने इस हैसियत को नज़रअंदाज कर दिया और दो सवालों के साथ इस तीसरे सवाल को भी खुसूसियत से मुंतखब किया। तफसीरी हक़ाइक़। एक अम हसिबत अन्ना अस्हाबल कहफ़ी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, ए पैगम्बर क्या तू ख्याल करता है कि गार और रक़ीम हमारी निशानियों में से अजीब निशानी थे। यानी जो लोग इस वाक़या को खुदा की निशानियों में से बहुत ज़्यादा निशानी समझ रहे हैं तो उन पर यह ज़ाहिर कर दो कि मेरे खुदा के निशान यूँ तो कायनात इंसानी के लिए बिलाशुबा अजीब हैं, लेकिन इसकी कुदरत कामला के पेश नज़र इसके दूसरे निशानात के मुकाबला में ये कोई अजीब व गरीब निशान नहीं है, इसलिए कि ज़मीन व आसमान की सनाई, सूरज चाँद और सितारों की तख्लीक और इनका हैरत ज़ा निज़ाम कशिश, निज़ाम फ़ल्की की ये बेनज़ीर तरतीब, इंसान पर वही इलाही का नुज़ूल और बज़ाहिर असबाब हक़ की कमज़ोरी और बातिल की कुव्वत के बावजूद हक़ की फ़तह और बातिल की शिकस्त ऐसे उमूर हैं जो इस वाक़या से कहीं ज़्यादा ताज्जुब खेज़ और हैरत अंगेज़ हैं। बस जिन लोगों को ये वाक़या हादियुन नज़र में अजीब मालूम होता है वो अगर कुदरत हक़ की मुस्तौरा बालाकार फरमाइयों पर नज़र हकीकत आगाह से गौर करें तो फिर इनको भी इकरार करना पड़े कि बिलाशुबा कुदरत हक़ के सामने ये वाक़या ना अजीब है और ना हैरत अंगेज़, अलबत्ता इबरत ज़ा और बसीरत अफ़ज़ा ज़रूर है। 2 इमाम बुखारी ने अपनी सही में असहाब कहफ पर एक बाब मुअन्वन किया है, मगर मुस्तौरा बाला वाक़या से मुताल्लिक़ मशहूर हदीस इनकी शराइत के मुताबिक साबित नहीं हुई, इसलिए उन्होंने सूरह कहफ की आयात ज़ेर बहस की तफसीर इस रिवायत के ज़रिए नहीं की। अलबत्ता उन्होंने बनी इसराइल के एक दूसरे वाक़या के पेश नज़र जो कि हदीसुल गार के उन्वान से मुअन्वन है, ये समझाया कि असहाब कहफ और असहाब रक़ीम दो अलग अलग शख्सियतें हैं और असहाब रक़ीम वो हज़रात हैं जिनका जिक्र हदीसुल गार में किया गया है। इसी बिना पर उन्होंने हदीस गार को असहाबुर रक़ीम की तफसीर में नकल फरमाया है। हदीस गार का वाक़या ये है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों से पहले बनी इसराइल से 3 शख्स सफ़र कर रहे थे। इसनाए राह में बारिश आ गई, वो तीनों पहाड़ की खूह गार में पनाह लेने के लिए दाखिल हो गई। इत्तफाकन पहाड़ की ऊंचाई से एक भारी पत्थर लुढ़क कर गार के मुंह पर आ गिरा और उसको ढांप लिया। ये देख कर तीनों ने एक दूसरे से कहा, भाई अब इस वीराने में इस हादसे से निजात की बज़ाहिर असबाब तो कोई सूरत नज़र नहीं आती, अलबत्ता अगर हम में से हर एक शख्स अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे काम को जिक्र करके जो उसने रिया और नमूद से खाली सिर्फ रज़ा इलाही की खातिर किया हो, रब्बुल आलमीन की दरगाह में दुआ मांगे, तो क्या अजब कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमें निजात दे दे। तब इनमें से एक ने कहा, खुदाए तुझको खूब मालूम है मैंने एक मरतबा एक मजदूर के यहाँ चंद सेर चावलों पर मजदूरी कराई थी, मगर काम के बाद मजदूर चला गया और उसकी उजरत मेरे जिम्मा बाकी रह गई। जब मैंने चावल की काश्त की तो उसका हिस्सा भी शामिल कर लिया और पैदावार पर इसके हिस्सा के चावलों से एक उम्दा बैल खरीद लिया। इस अरसा में मजदूर आया और उसने अपनी मजदूरी का मुतालबा किया। मैंने बैल की रस्सी उसके हाथ में देकर कहा, ये तेरी मजदूरी का हासिल है, और उसको वाक़या सुनाया। वो बहुत खुश हुआ और बैल को ले गया। बस ए खुदा, अगर तेरे नज़दीक मेरा ये अमल सिर्फ तेरी खुशनुदी और हकूक़ुल इबाद की हिफाजत पर मबनी था तो इसकी बरकत से हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। चुनांचे इसकी दुआ का ये असर हुआ कि भारी चट्टान ने हरकत की और गार के मुंह से पीछे हट गई और कुशादगी पैदा हो गई। अब दूसरे ने कहा, खुदाया तू दाना बीना है कि मेरे वालिदैन बहुत ज़ईफ़ और नातवा थे, इसलिए मेरा यह दस्तूर था कि अपनी बकरियों का दूध धोकर शाम को सबसे पहले उनको पिलाता, बाद में अपने अहलो अयाल को शिकम सैर करता। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मुझको जंगल में देर हो गई, दूध लेकर आया तो वालिदैन इंतज़ार करके सो चुके थे। अहलो अयाल भूख से मुस्तरब और बेताब थे, दूध के ख्वाहिशमंद, मगर मैंने कहा कि जब तक वालिदैन उठकर ना पी लेंगे किसी को दूध नहीं मिलेगा। वालिदैन की नींद ख़राब ना हो इसलिए मैं भी नहीं चाहता था, इसलिए बेदार करना भी नहीं चाहता था, और तमाम शब इसी तरह उनके सरहाने दूध लिए बैठा रहा कि शायद दरमियान में बेदार हों और भूख सताए, मगर वो सुबह को ही बेदार हुए। तब मैंने पहले उनको दूध पिलाया और जब वो सैराब हो गए तो बाद में अहलो अयाल को दिया। बस ए खुदा, अगर मेरा ये अमल सिर्फ तेरी रज़ा और ताअत वालिदैन के अदा हक के लिए था तो हमारी इस मुसीबत को टाल दे। पत्थर में दोबारा जुम्बश हुई और चट्टान इस दर्जा हट गई कि
سامنے آسمان نظر آنے لگا۔ اب تیسرے شخص کی نوبت تھی۔ اس نے کہا الہی تو عالم و خبیر ہے، میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا اور اس کے وصل کے لیے بےتاب، مگر وہ کسی طرح آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ بمشکل تمام میں نے اس کو 100 درہم دے کر ورغلایا اور ہم نے بد پر آمادہ کر لیا۔ جب میں اس کے قریب ہوا اور ہم دونوں کے درمیان کوئی حائل نہ رہا تو اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا بندہ خدا کے خوف سے ڈر اور نہ حق عصمت ریزی پر بے پاک نہ بن۔ یہ سننا تھا کہ مجھ پر تیرا خوف غالب آیا اور میں اس سے الگ ہو گیا اور 100 درہم بھی اس کو بخش دیے۔ الہ العالمین، اگر میرا یہ عمل خالص تیری رضا اور تیرے خوف کے پیش نظر تھا تو ہماری اس آفت کو دور کر اور ہم کو اس سے نجات دے۔ اس کے بعد فوراً چٹان حرکت میں آئی اور غار کے دہانہ پر سے لڑھک کر نیچے جا رہی، اور وہ تینوں اسرائیلی اس مصیبت سے نجات پا کر مسرت و شادمانی کے ساتھ اپنی منزل پر روانہ ہو گئے۔ اس روایت کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بزار اور طبرانی نے سند صحیح کے ساتھ نعمان بن بشیر سے یہ روایت نقل کی ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ نعمان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیم کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ آپ غار میں بند رہ جانے والے 3 آدمیوں کا واقعہ سنا رہے تھے۔ غالباً اسی بنا پر امام بخاری نے رقیم کی تفسیر میں یہ حدیث غار روایت کی ہے۔ فتح الباری جلد 6 حدیث الغار۔ لیکن اس تحقیق کے بعد گزشتہ سطور میں زیر بحث آ چکی کہ جبکہ قرآن بعض آثار صحابہ اور تاریخ سے یہ پایہ ثبوت کو پہنچ گیا کہ رقیم اس شہر کا نام ہے جس کے کسی پہاڑ کے غار میں اصحاب کہف جا چھپے تھے، تو اب مسند بزار اور معجم طبرانی کی روایت کے مبہم الفاظ سے اصحاب رقیم کو اصحاب کہف سے جدا سمجھنا صحیح نہیں ہے، خصوصاً جب کہ روایت نعمان میں یہ احتمال موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رقیم کا ذکر فرما رہے ہوں اور اس کے ساتھ اس واقعہ کا بھی ذکر فرمایا ہو، اور بات کو راوی نے غلطی سے یہ سمجھ لیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث غار کا واقعہ دراصل اصحاب رقیم کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے، نیز جبکہ عربی زبان میں رقیم کے معنی غار کے کبھی نہیں آتے حقیقتاً نہ مجازاً، تو پھر یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ذات اقدس نے رقیم بمعنی غار کہہ کر حدیث غار کو اس کی تفسیر بتایا ہو؟ یہ راوی کا وہم ہے اور غالباً اسی لیے بزار اور طبرانی کے علاوہ کسی نے بھی اس اضافہ کو بیان نہیں کیا، حالانکہ کتب حدیث میں یہ واقعہ بکثرت منقول ہے اور خود صحیح بخاری بھی اس اضافے سے خالی ہے۔ نیز اگر صحیح روایت سے یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الرقیم کی تفسیر صاف اور واضح الفاظ میں خود ارشاد فرما دی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ جلیل القدر مفسرین اپنی تحقیق کے مطابق الرقیم کی تفسیر میں مختلف اقوال نقل فرماتے؟ خود حافظ ابن حجر عسقلانی بھی یہ جرأت نہیں کرتے کہ اس روایت کے خلاف یہ فرمائیں کہ صحیح اور صواب یہ ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم دونوں ایک ہی ہیں۔ چنانچہ یہ فرماتے ہیں وقال قوم اخبر اللہ عن قصۃ اصحاب الکہف ولم یخبر عن قصۃ اصحاب الرقیم قلت ولیس کذلک بل السیاق یقتضی ان اصحاب الکہف هم اصحاب الرقیم۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 293۔ اور ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ تو ہم کو سنایا ہے مگر اصحاب رقیم کا واقعہ نہیں بیان کیا۔ میں کہتا ہوں یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن کا سیاق یہ چاہتا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ایک ہی ہیں۔ 3 مولانا آزاد نے بیان فرمایا ہے، صاف معنی تو یہ ہے کہ ان کے کان دنیا کی طرف سے بند ہو گئے تھے، یعنی دنیا کی صدا ان تک نہیں پہنچتی تھی۔ ترجمان القرآن جلد 2۔ آیت کی تفسیر میں یہ قول ضعیف اور شاذ ہے۔ اس کے برعکس مفسرین کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ ان پر نیند طاری ہو گئی تھی، چونکہ نیند کی حالت میں آدمی کوئی آواز نہیں سنتا، اس لیے اس حالت کو ضرب علی الاذان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مگر اس تفسیر کے متعلق مولانا آزاد یہ فرماتے ہیں، اس تفسیر میں اشکال یہ ہے کہ عربی میں نیند کی حالت کے لیے ضرب علی الاذان کی تعبیر نہیں ملتی، لیکن وہ مفسرین کہتے ہیں یہ ایک طرح کا استعارہ ہے۔ گہری نیند کی حالت کو ضرب علی الاذان کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ترجمان القرآن جلد 2۔ ہمارے نزدیک مفسرین کی تفسیر ہی راجح ہے اور یہ استعارہ ہر زبان کے محاورات میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً جب ماں خود کے بچے کو لوریاں دے کر سلاتی ہے تو اس کے کان اور بازو پر ہاتھ رکھ کر تھپک دی جاتی ہے، اس لیے اردو زبان میں بھی کانوں کو تھپک دینا نیند طاری کر دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ شیخ الہند نے اس جملہ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، پھر تھپک دیے ہم نے ان کے کان اس کھوہ غار میں چند برس گنتی کے الکہف۔ ترجمہ حضرت مولانا محمود الحسن۔ علاوہ ازیں عربی زبان میں ضرب علی ذانہ کے معنی منعہ ان یسمع کے آتے ہیں، یعنی اس کو سننے سے روک دیا۔ اب سننے سے روک دینے کی متعدد صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کوئی شخص بستی سے دور جنگل میں غاری کھوہ میں جا بیٹھا، اس لیے دنیا کی باتوں سے اس کے کان ناآشنا ہو گئے۔ دوسری یہ
کہ وہ بہرا ہو گیا، سننے سے معذور ہو گیا، تیسرا یہ کہ وہ سو گیا اور اس کے دیگر حواس ظاہرہ کی طرح کان بھی سننے سے معطل ہو گیا۔ لہٰذا ضرب علی الاذان کے تعبیر ان سب صورتوں کے لیے یکساں قابل استعمال ہے اور استعارہ و تشبیہ ہے تو تینوں معنی کے لیے ہے۔ البتہ مولانا آزاد کی تفسیر میں یہ اشکال ضرور لازم آتی ہے کہ اگر ضرب علی الاذان کے مطابق بستی سے دور پہاڑ کے غار میں راہبانہ زندگی بسر کر رہے تھے تو پھر اس آیت کے کیا معنی ہوں گے؟ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، ہم نے اٹھایا ان کو وہ آپس میں سوال کریں۔ ایک نے ان میں سے کہا تم یہاں کتنی مدت ٹھہرے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کیا یہ آیت اپنے صاف معنی میں یہ ظاہر نہیں کرتی کہ ضرب علی الاذان کی صاف تعبیر یہاں وہی ہے جو جمہور مفسرین کے نزدیک صحیح اور راجح ہے؟ بلکہ ایسے موقع پر بعثناہم کی تعبیر کا تقاضا تو یہ ہے کہ مفسرین کی تفسیر کے علاوہ دوسرے معنی لینا قطعاً بے محل ہے۔ اس جگہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن نے اصحاب کہف کی اس گفتگو کے بعد جو وہاں سوئے رہنے کی مدت سے متعلق ہے ان کی یہ گفتگو بھی نقل کی ہے کہ ان میں سے کوئی شہر جائے اور پوشیدہ طور پر جائے کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ یہ بھی جمہور کی تفسیر کو قوت پہنچاتی ہے، اس لیے کہ غار میں مدت قیام پر بات چیت اور پھر فوراً کھانے کی خواہش کا اظہار، دونوں باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیے تو صاف معنی وہی بنتے ہیں جو مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ اور مولانا آزاد کی یہ تفسیر کو عرصہ دراز کے بعد ان کو شہر کی حالت معلوم کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اس سلسلہ میں ان کے درمیان یہ گفتگو ہوئی تکلف بارد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا آزاد کو شروع سے آخر تک اس قصہ کی تمام آیات میں تکلف بارد اختیار کرنا پڑا ہے۔ مثلاً جب قرآن نے ان کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ تو ان کو گمان کرے گا کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ خواب میں ہیں، تو مولانا موصوف کو اپنی تفسیر کو صحیح بنانے کے لیے یقظہ کے معنی زندہ اور رقد کے معنی مردہ کے اختیار کرنے پڑے ہیں، حالانکہ ان کے حقیقی معنی بیداری اور نیند کے ہیں، اور یہ معنی بلا تکلف یہاں صادق آتے ہیں۔ بس مولانا پر بھی وہی بات صادق آتی ہے جو انہوں نے مفسرین کی مسلمہ تفسیر پر لازم کی ہے، یعنی وَفِي الْكَلَامِ تَجُوزُ بِطَرِيقِ الْاِسْتِعَارَہ، کلام میں استعارہ کی راہ سے مجاز اختیار کیا گیا ہے، بلکہ اگر غائب نظر سے دیکھیے تو حقیقت کے صادق ہوتے ہوئے مجاز اختیار کرنا مولانا آزاد کی تفسیر پر صادق آتا ہے، لیکن جمہور مفسرین کی تفسیر پر صادق نہیں آتا۔ مولانا آزاد نے آیات زیر بحث کی تفسیر میں اگرچہ مفسرین کے مختار قول کے خلاف ضعیف قول کو اپنا مختار بنایا ہے، تاہم مفسرین کے اقوال کو احتمال کے درجہ میں تسلیم کرتے ہوئے ان کی تائید میں جو جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ بلا شبہ ایسے حضرات کے لیے خصوصاً قابل مطالعہ ہیں جو اس قسم کے واقعات کو محض تعجب خیز سمجھ کر خلاف عقل کہہ دینے کے عادی ہیں۔ فرماتے ہیں بہرحال اگر یہاں ضرب علی الاذان سے مقصود نیند کی حالت ہو تو پھر مطلب یہ قرار پائے گا کہ وہ غیر معمولی مدت تک نیند کی حالت میں پڑے رہے، اور مطلب یہ کرنا پڑے گا کہ اس کے بعد نیند سے بیدار ہو گئے۔ یہ بات کہ ایک آدمی پر غیر معمولی مدت تک نیند کی حالت طاری رہے اور پھر بھی زندہ رہے طبی تجارب کے مسلمات میں سے ہے، اور اس کی مثالیں ہمیشہ تجربہ میں آتی رہتی ہیں۔ بس اگر اصحاب کہف پر قدرت الہی سے کوئی ایسی حالت طاری ہو گئی ہو جس نے غیر معمولی مدت تک انہیں سلائے رکھا تو یہ کوئی مستبعد بات نہیں۔ ترجمان القرآن جلد 2 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، پھر ہم نے ان کو خواب سے اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ دو جماعتوں میں سے کس نے اس مدت کو محفوظ رکھا جس میں وہ غار کے اندر رہے۔ یہاں دو جماعتوں میں سے ایک اصحاب کہف کی اور دوسری اہل شہر کی جماعت مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اس لیے کیا کہ صحیح مدت ظاہر ہو جائے، اور یہ معلوم کرنے کے بعد کہ خدا تعالیٰ نے ان کو برسوں تک بحالت خواب زندہ رکھا جبکہ وہ زندگی کی بقا کے وسائل سے یکسر محروم تھے۔ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ بلا شبہ اسی طرح وہ مخلوق کو مرنے کے بعد بھی زندہ کرے گا اور قیامت بعد الموت کا مسئلہ حق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بیدار کیا اور ان میں سے ایک نوجوان شہر میں کھانا خرید کرنے گیا تو اس زمانہ میں بستی والوں کے درمیان بعد الموت پر جھگڑا اور مناقشہ جاری تھا۔ ایک جماعت کہتی تھی کہ فقط روح کا بعث ہوگا اور دوسری جماعت قائل تھی کہ روح اور جسم دونوں کو زندہ ہونا ہے۔ یہ تو نصارہ کی جماعتیں تھیں، اور جو نبطی مشرک آباد تھے وہ سرے سے بعد الموت ہی کے منکر تھے۔ ایسے نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو غار سے بیدار کر کے بھیجا، اور اس طرح جب اصحاب کہف کا واقعہ سب پر ظاہر ہو گیا تو اس نے اعلیٰ رؤوس الاشہاد یہ نظیر قائم کر دی کہ جس طرح برسوں تک اسباب حیات سے محروم رہنے کے
बावजूद रूह के साथ जिस्म भी सही सालिम बाकी रहा। इसी तरह बास बादल मौत रूह और जिस्म दोनों से ताल्लुक रखता है। जिस तरह सोते रहने के बाद असहाबे कहफ बेदार कर दिए गए, इसी तरह कब्र आलम बरज़ख में सैकड़ों और हजारों बरस मुर्दा रहने के बाद कयामत में जिंदा कर दिए जाएंगे। फिर देखो इसी तरह ये बात भी हुई कि हम लोगों को उनके हाल से वाकिफ कर दिया, उनकी बात पोशीदा ना रह सकी और इसलिए वाकिफ कर दिया कि लोग जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कयामत के आने में कोई शुबा नहीं। तफसीर इब्न कसीर जिल्द 2 अन अकरमा। आयत की ये तफसीर इकरमा की रिवायत से माखूज है और इसी को आम तौर पर इख्तियार किया गया है, लेकिन मौलाना आज़ाद इसे जुदा कहते हैं। इसी वक्त की बात है कि लोग आपस में बहस करने लगे, इन लोगों के मामला में क्या किया जाए। लोगों ने कहा इस गार पर एक इमारत बना दो। हजरत शाह वलीउल्लाह ने भी यही तर्जमा किया है। दरआं वक्त ये कि नज़ा करदंद मर्द माँ दरमियान खुद दर मुकद्दमाए ईशां बस गफ्तंद इमारत कनीद बरगार ईशां। यानी ये हजरात यतनाज़ऊना में क़यामत के मुतालिक शहरियों के बाहम इख्तलाफ को मुराद नहीं लेते, बल्कि इस गुफ्तगू को मुराद लेते हैं जो असहाबे कहफ के मरकद पर हैकल तामीर करने के बारे में हुई। हमने वाक़या की जो तफसीलात बयान की हैं, कुरान के अंदरूनी और तारीख़ और रिवायात की बैरूनी शहादतों से जिन उमूर को साबित किया है, इनसे जुदा आम मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये वाक़या यहूद बनी इसराइल के कदीम ज़माना का है, जो शहर अफसस में एक मुशरिक बादशाह कयानूस के ज़माना हुकूमत में पेश आया। इसके ये माना हुआ है कि उन्होंने ईसाइयत नहीं बल्कि यहूदियत को कबूल कर लिया था। बादशाह वक्त के जुल्म जौर से बचने के लिए वो गार में पनाह गज़ी हो गए थे, लेकिन हम इस पर गुज़िश्ता सतूर में नंबर हासिल बहस कर चुके हैं और साबित कर चुके हैं कि इस वाक़या का ताल्लुक ईसाई दौर से है। 6 अल्लाह ताला इस वाक़या से मुतालिक इन हक़ाइक़ के इज़हार के बाद जो इसके मकसद तस्दीर के लिए मुफीद थे, वाक़या की इन जुज़ियात के मुतालिक जो महज तारीखी हैसियत रखती हैं और इनकी जान लेने से कोई ख़ास फ़ायदा मुरतब नहीं होता, पैगम्बर को ये नसीहत फरमाई कि वो इन ला हासिल बहसों से परहेज़ करें और इन पर सरसरी तौर से गुजर जाएं और बेकार बातों की खोज लगाने की फ़िक्र ना करें। मसलन ये कि इन नौजवानों की तादाद क्या थी, इनकी उम्रों का तनासब क्या था, वो गार में कितनी मुद्दत मुकीम रहे, मुद्दत की सही मिकदार क्या है वगैरह। कुर रब्बी आलम बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील फला तुमारि फ़ीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरन वला तस्तफ्ति फ़ीहिम मिनहुम अहदा। ऐ पैगम्बर कह दे इनकी असल गिनती तो मेरा परवरदिगार ही बेहतर जानता है, क्योंकि इनका हाल बहुत कम लोगों के इल्म में आया है। जब सूरत हाल ये है तो लोगों से इस बारे में बहस व नज़्ज़ा ना कर, मगर सिर्फ इस हद तक के साफ साफ बात में हो और ना उन लोगों में से किसी से इस बारे में कुछ दरियाफ्त कर, इसलिए कि जो बात भी होगी अटकल से होगी। ताहम हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने ये फरमाते हुए कि इन कलील में से जिनको इनकी तादाद का इल्म है, एक मैं भी हूँ, इरशाद फरमाया कि वो 7 थे और 8वां इनका कुत्ता था। और ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने तादाद के मुतालिक पहले 2 मकूलों का जिक्र करने के बाद ये फरमाया कि ये बातें अटकल के तीर हैं, मगर तीसरा कौल जिक्र करने के बाद ऐसी कोई बात नहीं कही, इसलिए ये ही सही हैं। तफसीर इब्न कसीर जिल्द 3 नंबर 7 वलबिसु फ़ी कहफ़िहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ। इस आयत का तर्जुमा आम तौर पर मुफस्सिरीन ने इस तरह किया है कि गोया अल्लाह ताला अपनी जानिब से ये इत्तला दे रहा है कि वो 300-900 साल गार में रहे, मगर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से बाज़ रिवायात में जो माना मज़कूर है, इनका मतलब ये है कि ये लोगों का मकूला है, अल्लाह ताला का अपना कौल नहीं है। यानी वो आयत बशवा अल आया को इससे कबल के जुमला यकूलूना के तहत में दाखिल समझते हैं और ये माना करते हैं कि जिस तरह लोग ईसाई असहाबे कहफ की तादाद के मुतालिक मुख्तलिफ बातें कहते हैं और कहेंगे, इसी तरह वो ये भी कहते हुए पाए जाते हैं कि असहाबे कहफ 309 साल तक गार में रहे। चुनांचा काजी शौकानी अपनी तफसीर फतहुल कदीर में नकल फरमाते हैं, अखरजा इब्न अबी हातिम व इब्न मरदविया अन इब्न अब्बास क़ाल इन्न अर्रजुल ला युफस्सिरुल आया व यरा अन्नहा कज़ालिका फयहवी अबअदु मा बैन अस्समाई वल अर्ज़ सुम्मा तला वलबिथु फ़ी कहफ़िहिम सुम्मा क़ाल कम लबिथल क़ौम क़ालू सलासमिअतिन व तिस्अ क़ाल वलौ कानू लबिथू कज़ालिक लम यक़ुलिल्लाह कुलिल्लाहु आलम बिमा लबिथू वलाकिन्नहु हका मक़ालतुल क़ौम फ़क़ाल सयक़ूलून सलासा इला क़ौलिहि रजमन बिलग़ैब फ़अख़बर अन्नहुम ला यअलमून सुम्मा क़ाल सयक़ूलून। इब्न अबी हातिम और इब्न मरदविया हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से नकल करते हैं, उन्होंने फरमाया आदमी आयत की तफसीर करता है, ये समझ लेता है कि उसने बिल्कुल सही तफसीर की है, हालांकि वो इसमें फाश गलती करता है, गोया वो इस आसमान और ज़मीन से भी दूर जा गिरा।
حضرت ابن عباس نے یہ فرما کر بعد میں اس آیت کو تلاوت کیا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور فرمانے لگے ہاں لوگوں نے یہ سوال پیدا کیا کہ اصحاب کہف کتنے عرصہ غار میں رہے، اور خود ہی یہ کہنے لگے وہ 309 سال غار میں رہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا اگر اصحاب کہف واقعی اتنا عرصہ ہی غار میں رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کتنے عرصہ مقیم رہے۔ دراصل یہ اللہ کا مقولہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قول کو حکایت کیا اور ان کی گفتگو کو یہاں سے شروع کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ وہ صحیح تعداد سے واقف نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا دوسرا یہ مقولہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہوئے پائیں گے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ فتح القدیر سورہ کہف۔ اور ابن کثیر نے تفسیر میں بروایت قتادہ عبداللہ ابن مسعود سے یہ نقل کیا ہے قال قتادہ وفی قراءۃ عبداللہ وقالوا وَلَبِثُوا یعنی انہ قالہ الناس وہکذا قال قتادۃ ومطرف۔ قتادہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کی قرات میں یہ ہے وقالوا وَلَبِثُوا یعنی یہ مقولہ لوگوں کا ہے، قتادہ اور مطرف کی رائے بھی یہی ہے۔ نیز ازروع حساب بھی 9 کا اضافہ تتابع کے حساب کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک بھی یہی معنی راجح ہیں کیونکہ قرآن کا سیاق اسی کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے کہ انہی آیات میں قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اس قسم کی غیر مفید اور اٹکل باتوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ پس جب کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ کے بعد یہ کہا گیا غیب السماوات والارض تو اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ غار میں قیام کی مدت کا مسئلہ بھی اندھیرے کا تیر ہے، اور اس لیے صحیح طریقہ اس بارے میں بھی یہی ہے کہ اس کو علم الہی کے سپرد کیا جائے۔ لہٰذا اس صورت میں یہ مقولہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا ہے جو زمانہ نبوت میں اس واقعہ کی تفصیلات کے سلسلہ میں بے فائدہ اٹکل کی تیر چلاتے رہتے ہیں۔ بائہما ابن کثیر عام مفسرین کے معنی کو ہی راجح کہتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو منقطع اور ان کی قرات کو شاذ ثابت کر کے اس کو ناقابل حجت قرار دیتے ہیں، مگر حضرت عبداللہ ابن عباس کی صحیح روایت کا ان کے پاس کیا جواب ہے؟ ابن کثیر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اول 300 سال فرمایا اور یہ شمسی حساب کے مطابق ہے، اور پھر وَازْدَادُوا تِسْعًا کہہ کر 9 سال کا اضافہ اس لیے کیا تاکہ شمسی حساب قمری حساب کے ساتھ مطابق ہو جائے، مگر اول نظر میں بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ آیت کی یہ تفسیر نہیں بلکہ تعویل ہے، اس لیے کہ ایک طرف تو قرآن تذکیر و موعظت کے مقصد سے زائد تفصیلات کو دو رازگار کہتا ہے اور دوسری جانب خود ہی ایسی باتوں کے درپے ہوتا ہے جس کا موعظت و بصیرت سے کوئی خاص تعلق نہیں بلکہ خاص علم حیت کا مسئلہ ہے۔ ابن کثیر کے نزدیک یہ مقولہ اس لیے بھی لوگوں کا نہیں ہو سکتا کہ نصارہ کے ہاں قیام کہف کی مدت 300 سال مشہور ہے اور 9 کا ان کے ہاں کوئی ذکر نہیں پایا جاتا، مگر یہ بات بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ دوسرے مفسرین نے ان کے دونوں قول نقل کیے ہیں، شاید ابن کثیر کی نظر سے دوسرا مقولہ نہیں گزرا۔ نمبر 8 وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ إِلَى وَمُلِئَتْ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ ان آیات میں قرآن عزیز نے اصحاب کہف کی اس حالت کا ذکر کیا ہے جبکہ وہ شروع میں غار کے اندر جا کر پوشیدہ ہوئے تھے، اور یہ اس لیے کہ ان آیات کے متصل ہی جو آیات اس واقعہ پر روشنی ڈال رہی ہے ان میں یہ باتیں مذکور ہیں۔ وہ نیند سے بیدار ہوئے، انہوں نے ایک رفیق کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا، اس کی وجہ سے شہر والوں پر حقیقت حال ظاہر ہو گئی، بیان کی، وہ دوبارہ غار میں عزلت گزیں ہو گئے اور اہل شہر نے اس غار کے دہانہ پر ہیکل تعمیر کر دیا۔ ان واقعات کے بیان کرنے کے بعد ان آیات میں اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے جو اصحاب کہف پر نیند طاری ہونے کی حالت میں گزری، یعنی اس غار کے اندر سے کیا حالت تھی، دھوپ اور تازہ ہوا پہنچنے نہ پہنچنے کی کیا کیفیت تھی، ایک طویل مدت تک خواب کی حالت میں رہنے کی کیا شکل تھی، کیا ایک ہی کروٹ پر سویا یا زندہ انسانوں کی طرح کروٹیں بدلتے رہے اور ان کا کتا بھی ان کی طرح وفاداری کا حق ادا کر رہا تھا، اس مجموعی کیفیت کا اثر باہر سے جھانک کر دیکھنے والے انسان پر کیسا پڑتا تھا۔ جمہور مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے اور آیات کے باہم نظم و ترتیب کے لحاظ سے یہ بہت صاف اور واضح ہے، مگر مولانا آزاد ان تمام آیات کو اصحاب کہف کے دوبارہ غار میں عزلت گزیں ہو جانے سے متعلق سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قرآن یہ تفصیلات اس حالت کی بیان کر رہا ہے جب ان پر موت طاری ہو چکی تھی اور انہوں نے ایقاظ میں یقظہ کے معنی زندگی اور رکود میں رکد کے معنی لفظ مٹا ہوا ہے کہ اختیار کر کے کافی تکلف کیا ہے۔ بعض مقدمات کے اضافہ کے ساتھ اپنی تفسیر کو دلچسپ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ مفسرین نے ان آیات کو اصحاب کہف کے پہلی مرتبہ غار میں پوشیدہ ہو جانے سے متعلق کیا ہے، اس لیے ان کو آیات کی تفسیر میں حیرانی پیش آئی ہے، مگر اس پوری تفصیل کے مطالعے سے بآسانی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آیات زیر بحث کی تفسیر میں مفسرین قدیم کو تو کوئی حیرانی پیش نہیں آئی، البتہ خود مولانا نے موصوف کو اپنی اختیار کردہ تفسیر کی وضاحت میں ضرور تکلف باردہ اختیار کرنے
پڑے ہیں اور سچ پوچھئے تو اس مقام پر ان کی تفسیر تعویل ہو کر رہ گئی۔ 9 ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی پہاڑ کے اندر غار کی یہ مجموعی کیفیت کہ غار کا دہانہ اگرچہ تنگ ہے مگر اس کے اندر بہت کافی وسعت ہے۔ اس کا جائے وقوع شمالاً و جنوباً ہے کہ جس کی وجہ سے طلوع غروب حالتوں میں آفتاب غار کے سامنے سے داہنے اور بائیں کترا کر نکل جاتا ہے اور غار اس کی تپش سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسری جانب منفذ ہونے کی وجہ سے ہوا اور روشنی بقدر ضرورت پہنچتی رہتی ہے۔ گویا جسمانی بقا کے لیے جو چیز مضر ہے یعنی تپش، اس سے حفاظت، اور جو بقائے حیات کے لیے ضروری شے یعنی روشنی اور ہوا، اس کی موجودگی، یہ ایسے امور ہیں جو خدا تعالیٰ کی کھلی نشانیاں کہی جا سکتی ہیں کہ ان کی بدولت برسوں تک خدا کے نیک بندے دنیا کے علائق سے جدا ہو کر غار میں بحالت خواب بسر کر سکے، اور ایسی حالت میں بسر جبکہ سامان خورد نوش اور بقائے حیات کے دیگر وسائل دنیاوی سے قطعاً محروم تھے۔